ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ مجھے واقعاً تعجب ہوتا ہے، یہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جہاں سے اصلاً کوئی بھی عاقل شخص استدلال نہیں کرے گا، کہ آپ آ رہے ہیں تشیع کے ہاں سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ متواتر ہے ان کے ہاں بھی کہ انبیاء اپنے لیے درہم و دینار پیچھے چھوڑ کر نہیں جاتے، ان کی مالی وراثت نہیں ہوتی۔ تعجب ہے کہ اس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے جس کا آپ کے مدعا سے تعلق نہیں ہے، صرف ان کو متوجہ کیا ہے کہ مفتی صاحب وہ چیزیں پیش کریں جو آپ کے لیے درد دوا بھی آپ کے لیے کر سکیں۔ خود جناب عمر کہہ رہے ہیں کہ اے علی اور عباس، تم ابو بکر کو جھوٹا، گنہگار، غادر، دھوکے باز اور خائن سمجھتے تھے۔ چلتے ہیں جناب، مفتی راشد صاحب نے ایک ابھی 2 یا 3 دن پہلے ایک کلپ اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے بڑی زبردست گفتگو کی ہے یاسین قادری صاحب کے جواب میں۔ آج ہم مفتی راشد صاحب کا جواب دیں گے جو انہوں نے یاسین قادری صاحب کے جواب میں باتیں کی، انشاءاللہ ایک ایک بات کا اس کو جواب دیں گے۔ چلتے ہیں پہلے کلپ کی جانب، کلپ پہ اول اور آگے پاش کنید۔ میں ہاتھ جوڑ کے مولوی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں یار، فتویٰ نہ لگانا، گولی نہ چلانا، گستاخی کا ٹائٹل نہ دینا، بس مجھے جواب دے دینا۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اس لیے جب حضور کی وراثت ہے ہی نہیں تو حضور علیہ السلام کا جو چھوڑا ہوا ترکہ ہے اس میں سے بی بی آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ بخاری میں لفظ ہے ایک چیز نہیں ملے گی، ایک شے نہیں ملے گی۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکے گا۔ بیٹی جو ساری ترکے کی وارثہ تھی اس کو تو کچھ نہیں ملا، اور بیویاں جو 1/8 کی حصہ دار تھی۔ میں پوچھتا ہوں مولوی سے، کوئی ضعیف روایت بھی لے کے آ، میں وہ بھی قبول کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بیٹا عائشہ، انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ جب تک حضور ظاہراً حیات تھے آپ کو اجازت تھی کہ رسول اللہ کے گھر میں رہے، اب چونکہ رسول اللہ کا ہو گیا وصال تو وراثت ان کی ہے ہی نہیں، وارث کسی نے بننا ہی نہیں، تو رسول کا گھر چھوڑے اور میرے گھر میں آئے، حضور کے وصال کے بعد رہی۔ میں پوچھتا ہوں مولوی کس حق سے رہی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں کہا کہ مجھے دفن کرو، کس حق سے؟ حضرت عمر بن خطاب وہاں دفن ہوئے، ان کے باپ کی وراثت تھی، کس حق سے؟ جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا یہ یاسین قادری صاحب کی گفتگو تھی جو انہوں نے کی۔ اس کے جواب میں اب مفتی صاحب نے جو جوابات دیے ہیں، یعنی جو یاسین قادری صاحب کو انہوں نے جوابات دیے ہیں وہ سننے کے قابل ہیں۔ انشاءاللہ آج اس کا ایسا رد کریں گے کہ ان مفتی صاحب کو پتہ چلے گا کہ جب مکتب اہل بیت کی جانب سے دلائل دیے جاتے ہیں تو پھر آپ کا جو ہے وہ ایک علمی لیول لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں جو اگلا کلپ ہے جس میں اب یہ دلائل شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ اب ہم کا باری باری رد کریں گے۔ کلپ پہ 2۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ اس کا اعتراض بھی بالکل باطل اور مردود ہے۔ وہ اس لیے کہ کون سنی ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بیویوں کو جو حجرے اور بیوت دیے گئے وہ وراثت کے طور پر دیے گئے؟ کوئی بھی سنی نہیں کہتا۔ ہمارا تو یہ اتفاقی نظریہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ احادیث متواترہ اس پر موجود ہیں، اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی۔ جی انہوں نے کہا کہ احادیث متواترہ موجود ہیں کہ انبیاء کی میراث کوئی مالی وراثت ان کی نہیں ہوتی، وہ میراث ان کی تقسیم نہیں ہوتی چونکہ وہ کوئی مال چھوڑ کے نہیں جاتے۔ اب انہوں نے کہا خبریں متواتر موجود ہیں، شیعوں کے ہاں بھی سنیوں کے ہاں بھی، شیعوں والی بھی ہم دیکھتے ہیں وہ آگے بیان کریں گے، لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ جو یہ سنیوں کے ہاں انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی جو جناب ابو بکر نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جواب میں استدلال کیا تھا کہ ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آیا یہ خبر متواتر ہے جو یہ موصوف بیان کر رہے ہیں یا یہ خبر واحد ہے؟ چلتے ہیں جناب پنجتن پاک کے نام سے آپ کو 5 حوالے دکھاتے ہیں اس کے اوپر، ملاحظہ فرمائیں۔ المحصول فی علم اصول الفقہ، جناب کس کی ہے جی؟ فخر الدین رازی صاحب کی۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں اس کی 3ری جلد میں تو یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جمہور اصحاب وہ کیا کہتے ہیں، اجماع ہے صحابہ کا کہ عموم قرآن کی تخصیص ہو جاتی ہے کس سے؟ خبر واحد سے۔ اجمعت الصحابہ علی تخصیص عموم القرآن بخبر الواحد، کہ خبر واحد سے قرآن کی آیت جو ایک عام آیت ہو، عام آیت سے کیا مراد ہے کہ عمومی حکم رکھتی ہو، ایک حدیث جو خبر واحد ہو وہ آ کر اس کی تخصیص لگا دیتی ہے۔ اور نیچے جب آتے ہیں تو یہاں پر کیا کہتے ہیں، جیسا کہ روایت کی ہے جناب صدیق نے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث،
اور آگے آ کر مثال بھی اس کی بیان کرتے ہیں کہ خبر واحد سے تخصیص ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہ آیت ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ خبر واحد ہے جو یوصیکم اللہ فی اولادکم کی تخصیص لگا رہی ہے، جسے یہ کہتے ہیں کہ متواتر ہے۔ ہاں، جسے یہ کہتے ہیں متواتر ہے، یہ قرآن کی آیت کی تخصیص لگ گئی جی خبر واحد سے، جسے ابھی یہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے متواتر ہے، پتہ نہیں گھر بیٹھ کے متواتر بناتے ہیں۔ اچھا جی، یہ المسودہ، یہ ابن تیمیہ کے پاپا اور ابن تیمیہ کے بیٹا، 3 افراد کہ اس کے نظریات اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 319 پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے جب ثابت کر دیا کہ وَأَثْبَتْنَا وَجُوبَ الْعَمَلِ بِخَبْرِ الْوَاحِدِ، کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ خبر واحد پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی خبر واحد ایسا نہیں ہے کہ وہ ظنی ہے اور وہ ناقابل عمل ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یعنی اہل حدیث کے ہاں تو خبر واحد جو ہے وہ عقیدے میں بھی حجت ہے، جیسا کہ ڈاکٹر زبیر صاحب اللہ یاری کے ساتھ گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ اہل تشیع کے ہاں، ہمارے ہاں تو خبر واحد جو ہے وہ عقیدے میں حجت نہیں ہے، اہل تشیع کے ہاں پتہ نہیں، یعنی وہ اپنے ہاں کہہ رہے تھے کہ اہل حدیث میں حجت نہیں ہے، اہل حدیث کے ہاں تو حجت ہے، حجت ہے، وہ پتہ نہیں جب تشیع کے خلاف گفتگو کرنی ہو تو وہ اپنے ہی قوانین سے جو ہیں اعراض کر جاتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے کیا وہ کہتے ہیں، جیسا کہ صحابہ نے عمل کیا ہے من البہی فی قضایا مختلفہ، مختلف امور میں صحابہ نے اس طریقے سے عمل بھی کیا ہے، اور کہتے ہیں وثانی، کہ یہ جو خبر ہے جس کو امت نے قبول کیا ہے، جب ان کے ساتھ یعنی امت کا عمل جو ہے وہ اس نے وہ اس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ خبر واحد مقبول ہے، اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس کو رد کیا ہو، اس بات کو کہ خبر واحد قابل عمل نہیں ہوتی، اس کو ایک بھی ایسا نہیں جس نے رد کیا ہو۔ وَلِهَذَا نَقُولُ، وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے، عمل ہوا ہے اس پہ، یعنی صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے، ودل علی انہ صحیح عندہم، اور یہ جو خبر واحد کی نیچے مثال لے کر آ رہے ہیں کہ یہ خبر ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ نے عمل کیا ہے، بس یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ عمل، یہ کام جو ہے وہ صحیح ہے خبر واحد پہ۔ یہاں پہ بھی دوسرا والا، تیسرا والا اب ہم جلدی سے بتاتے ہیں، 2 حوالے ہم نے مین پیش کر دیے، اب تھوڑا جلدی سے دیکھیے گا۔ یہ امام غزالی کی المنقول من تعلیقات الاصول، جب ہم اس میں جاتے ہیں تو مسئلہ، وہ کہتے ہیں نظریہ مختار، یعنی جس کو ہم نے اختیار کیا ہے وہ کیا ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ ہم نے جانا کہ تخصیص جو ہے وہ تخصیص قرآن کی آیت کی ہوتی ہے، عموم قرآن کی تخصیص ہوتی ہے، جیسا کہ جب جناب ابو بکر صدیق نے ان کے لیے حدیث کو نقل کیا تو اس سے قرآن کی عموم کی تخصیص لگ گئی، تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے نہیں ہو سکتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے جو تفسیر میں اقوال ہیں، یعنی جو اقوال ہوتے ہیں، جو خبر واحد ہوتی ہے، وہ تفسیر میں جب نقل ہو تو اس کو قبول کرتے ہیں، تو وَهُوَ أَعْظَمُ مِنَ التَّخْصِيصِ، تو یہاں پر تو اس سے بڑھ کر ایک بہت بڑی تخصیص موجود ہے۔ جب آپ تفسیر میں اقوال جو احاد ہوتے ہیں، اقوال احاد ہوتے ہیں، ان کو قبول کرتے ہیں، تو یہاں پر تو اس سے بڑھ کر معاملہ ہے۔ درست ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ آگے مثال کیا دیتے ہیں، وہی مثال کہ قال نحن معاشر الانبیاء لا نورث، یہاں پر خبر واحد کے اوپر جب وہ مثال لے کر آتے ہیں تو اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے بڑھتے ہیں، اگلا حوالہ یہ ملاحظہ فرمائیں جناب، قواطع الادلہ فی الاصول، جناب سمعانی صاحب کی، ان کا تقریباً متوفہ 499 ہے۔ اچھا، جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیے گا، اب عمل کلام کیا ہے خبر واحد پر عمل جو ہے، وہ کہتے ہیں مذہب اکثر اہل العلم و جملۃ الفقہاء، کہ جو اکثر اہل علم افراد اور ان میں سے یعنی فقہاء، جملہ فقہاء کا جو عمل ہے وہ کیا ہے کہ خبر واحد جو ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اچھا، آگے جب بڑھتے ہیں پھر اس کے اوپر کہتے ہیں دلالت کیا ہے، وہ یدل، یہ پوری بحث کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں یدل علی ما ذکرناہ اجماع الصحابہ، اس اجماع الصحابہ اس پر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے جو ہم نے چیز ذکر کی ہے۔ اور وہ خبر واحد کون سی ہے جی بتائیں، وہ کہتے ہیں قول ابو بکر صدیق ہے، جس کو انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ وہ قول ابو بکر صدیق کیا ہے، ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، تو یہاں پر بھی خبر واحد کیا ہے جو ہے وہ یہی ابو بکر صاحب کا قول خبر واحد ہے، اور یہ قرآن کی عموم کی تخصیص کر رہا ہے۔ اس کے بعد التبصرہ فی اصول الفقہ فیروز آبادی صاحب کی، اس میں بھی کہ ابو بکر صدیق نے واحتج، ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ پر بطور دلیل جس چیز کو پیش کیا وہ کیا تھا، ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ وہذا تخصیص لعموم من القرآن بخبر الواحد، تو بس فدل علی جواز ذلک، ٹھیک ہے۔ تو یہ خود آپ کے علماء نے اعتراف کیا ہے کہ قرآن کے عموم کی تخصیص خبر واحد سے ہو سکتی ہے، اور وہ خبر واحد
جو مورد پیش کرتے ہیں, جو اصل دلیل انہوں نے بیان کی ہے کہ خبر واحد کی تخصیص, جو خبر واحد جو ہے وہ تخصیص لگا سکتا ہے قرآن کی عمومات کو, اس کے لیے جو شاہد پیش کرتے ہیں, دلیل پیش کرتے ہیں, وہ جناب ابوبکر صاحب کی یہ روایت ہے کہ جو خبر واحد ہے, جو یہ موصوف فرما رہے تھے کہ متواتر ہے. اب چلتے ہیں اگلے کلپ کی جانب, کلپ سے. اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی یہ شیعہ کی معتبر اور مستند کتاب الاصول من الکافی, ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی نے اپنی اس کتاب کی پہلی جلد کے صفحہ 17 پہ حدیث نمبر 59 بیان کی ہے, باب ثواب العالم والمتعلم, اس باب کے تحت. اور امام جعفر صادق اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما, انبیاء اپنے پیچھے درم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتے, ولیکن ورثوا العلم, لیکن وہ علم کا وارث بناتے ہیں. فمن اخذ منہ اخذ بحظ وافر, تو جس نے علم سے جتنا زیادہ حصہ پا لیا اس نے انبیاء کی اتنی ہی زیادہ وراثت کو حاصل کر لیا. یہ حدیث امام جعفر صادق سے شیعہ کی سب سے معتبر ترین کتاب کے اندر موجود ہے, اور اس روایت کی سند کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میرات العقول کی پہلی جلد صفحہ نمبر 126 پہ اس روایت کی سند کے اوپر گفتگو کی اور کہا الحدیث الاول, پہلی حدیث لہو سندان, اس کی 2 سندیں ہیں. الاول مجہول, پہلی سند مجہول ہے, والثانی حسن, اور دوسری سند حسن ہے. اور موثق, یا اس کی توثیق کی گئی ہے, لا یقصوران عن الصحیح, اور یہ حدیث درجہ صحت سے قاصر نہیں ہے. یعنی ملا باقر مجلسی نے اس حدیث کو صحیح مانا ہے جو کہ الاصول من الکافی کے اندر موجود ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات اپنی وراثت درم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے, بلکہ وہ اپنی وراثت علم چھوڑ کے جاتے ہیں. جی, اب انہوں نے پھر ایک, مجھے واقعاً تعجب ہوتا ہے, یہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جہاں سے اصلاً کوئی بھی عاقل شخص استدلال نہیں کرے گا, کہ آپ آ رہے ہیں تشیع کے ہاں سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ متواتر ہے ان کے ہاں بھی کہ انبیاء اپنے لیے درہم و دینار پیچھے چھوڑ کر نہیں جاتے, ان کی مالی وراثت نہیں ہوتی. تعجب ہے کہ اس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے جس کا آپ کے مدعا سے تعلق نہیں ہے. یہ اس کا نہیں, یعنی فقط یہ مفتی راشد صاحب کا مسئلہ نہیں ہے, دیگر ان کی کتابوں میں بھی یہ روایت ذکر ہوتی ہے. جیسے آلوسی نے بھی جب انبیاء کی میراث مالی پہ گفتگو کی تو اس روایت کو لے کے آیا کہ جیسے کما روا یعقوب کلینی فی کتاب ہی, اور آگے پھر اس روایت کو نقل کرتا ہے. ملاحظہ فرمائے جناب, دیکھیں آیا یہ روایت ان کے مدعا پہ دلالت کرتی ہے. یہ روایت ہے القافی میں, اس کی پہلی جلد ہے صفحہ نمبر 32 پہ, اور خود جو انہوں نے باب بھی پیش کیا کہ کیا ہے فضیلت العلم, فضیلت العلم و عالم کی جو ہے وہاں پر بات ہو رہی ہے. یعنی آپ خود عنوان سے دیکھیں, یہ عنوان کیوں رکھا جاتا ہے؟ عنوان اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اس عنوان سے مربوط روایات کو وہاں پر بیان کیا جائے. علم کی فضیلت اور علماء کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہاں پر, تو یہ خود بتاتا ہے کہ ان روایات کا تعلق کس چیز سے ہے. آیا آپ دیکھتے ہیں کہ خود یہ جو روایت ہے یہ اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ انبیاء اپنے لیے جو پیچھے اولاد ہوتی ہے ان کے لیے کوئی وراثت چھوڑ کر جاتے یا نہیں جاتے. ملاحظہ فرمائیں کیا کہہ رہے ہیں جی, ان العلماء ورثۃ الانبیاء, ٹھیک ہو گیا, علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, اور یہ اہل سنت کتابوں میں بھی ہے, یعنی ابن صحاح میں سے یہ روایت ہمیں مل جاتی ہے. وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا, وہ کہتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, اور انبیاء ہاں وجہ بیان کر رہے ہیں نا, وذاک یہ کیوں ہے, یہ اس کے کیا, یعنی یہ جو کس جہت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, اس کی جہت وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ بھائی یہ نہ سمجھو کہ علماء کا انبیاء سے کیا تعلق ہے, اولاد ہے کیا ہے, یعنی ان کے لیے میراث نہیں چھوڑتے تو کیا مطلب ہے اس کا, یعنی وارث ہیں وہ کس چیز میں وارث نہیں ہیں, کس چیز میں وارث ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سمجھیں بات کو کہ امام نے خود بیان فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا, کہ انبیاء جو ہیں وہ درہم و دینار نہیں چھوڑتے. کس کے لیے؟ علماء کے لیے, کیونکہ بات ہو رہی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, ان علماء کے لیے انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ کوئی نسبی تعلق نہیں ہے, درست ہے, بلکہ وہ ان کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہے, علم و عمل کا تعلق ہے, تو وہ ان کے لیے علم چھوڑ کر جاتے ہیں. آگے وہ خود بیان فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ, علماء جو وراثت پاتے ہیں ان کو جو چیز ارث میں ملتی ہے وہ ان کی احادیث ہیں. آیا اثبات الشیء نفی میں ادا کرتی ہے, یعنی آپ نے منطق پڑھ رکھی ہے کہ انبیاء علماء کے لیے درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے. اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ علماء
کے لیے اگر درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ کر نہیں جاتے. یہ کوئی عقلی اور منطقی بات ہے کہ آپ کہیں کہ ایک چیز کا اثبات کر دیا آپ نے اور کہتے ہیں اس کے ساتھ دوسرے کی بھی نفی ہو گئی. اصلاً یہ چیز مقام بیان میں نہیں ہے جو آپ یہاں پر استدلال کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ عجیب و غریب ہے. میں اس کا بارہا جواب دے چکے ہیں، اس پہ زیادہ طول و تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے چینل پہ اس ایک روایت کے اوپر کوئی 10-15 منٹ ہم نے گفتگو کیا اور وہ روایات بھی دکھائی ہیں کہ آپ چلے جائیں ہماری فروع کافی میں، آپ کو وہاں مل جائے گا کہ حضرت زہرا کو فدق ارث میں ملا، امام علی کو صلاح اور یہ ساری چیزیں جو رسول اللہ کے پیچھے چیزیں چھوڑ گئے تھے وہ چیزیں ملیں. وہاں پہ روایات موجود ہیں، وہ ہم نے اپنی ان کلپس میں بھی دکھائی ہیں. کیونکہ یہ ایک نہایت بھونڈا سا اعتراض تھا، صرف ان کو متوجہ کیا ہے کہ مفتی صاحب وہ چیزیں پیش کریں جو آپ کے لیے درد دوا بھی آپ کے لیے کر سکیں. چلتے ہیں جناب اس کے اب اگلے کلپ کو سنتے ہیں کہ وہ وہاں پہ کیا بیان فرما رہے ہیں. کلپ پہ 4 اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اور صحیح بخاری کے اندر 7305 نمبر حدیث ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جب حضرت مولا علی اور حضرت عباس جب دونوں حضرت عمر کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں، کون سے صحابہ وہاں موجود تھے؟ حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت علی بھی اور حضرت عباس، ان سب کی موجودگی میں ان کو قسمیں دے دے کے کہا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہوتا ہے. تو سب نے کہا کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. سب صحابہ نے گواہی دی، مولا علی نے گواہی دی، حضرت عباس نے گواہی دی. تو اب دیکھیں انہوں نے بخاری سے روایت پیش کی، وہی جو مشہور روایت ہے غادرن خائنن آثمن، کہ جناب ابن عباس نے بھی گواہی دی، امام علی نے بھی گواہی دی. اب دیکھیں کتنی بڑی خیانت کرتے ہیں. بخاری سے انہوں نے یہ پیش کیا، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ بخاری نے تو اس کو اصلا سینسر کیا ہے، یعنی سینسر کیا، بیان ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں اسی روایت کو صحیح بخاری سے. ہم اس کو دیکھتے ہیں جناب، یہ صحیح بخاری، ہاں صحیح بخاری میں وہی جو روایت یہ بیان کر رہے تھے کہ جناب عباس اور امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے پاس آتے ہیں اور پیش کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ وفات پا گئی تو میں تم کو قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ ابو بکر نے کہا تھا کہ ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. یہاں پہ اب یہاں کیا ہے جی تضمان ان ابو بکر قضا و قضا، ٹھیک ہے، کہ ابو بکر جو ہے وہ تم دونوں نے گمان کیا کہ قضا و قضا تھے. اب وہ قضا و قضا کیا تھے اس کو صحیح مسلم میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. صحیح مسلم، اچھا جی یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں کہ فرأیتماہ، آیا انہوں نے اس بات کو قبول کیا تھا کہ جب جناب ابو بکر نے، یہ دیکھیں پیچھے روایت ہے کہ قال ابو بکر قال رسول اللہ ما نورث ما ترکنا صدقہ، کہ جب ابو بکر نے کہا کہ ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی اور جو کچھ وہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے عماد بھائی؟ صدقہ ہوتا ہے. تو آیا امام علی اور جناب عباس نے اس بات کو قبول کیا ہے؟ بالکل قبول نہیں کیا. فرأیتماہ قاذبا آثما غادرا خائنا، ابو بکر نے جو اس خبر واحد سے جو ابھی ہم دکھا چکے ہیں اس سے استدلال کیا، خود جناب علی اور حضرت عباس نے اس کو رد کیا کہ تم، خود جناب عمر کہہ رہے ہیں کہ اے علی اور اے عباس تم ابو بکر کو جھوٹا، گنہگار، غادر، دھوکے باز اور خائن سمجھتے تھے، اور اب جب میں اس کا خلیفہ ہوں تم مجھے بھی اس معاملے میں کیا سمجھتے ہو؟ قاذبا آثما غادرا خائنا سمجھتے ہو. پھر نیچے کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیں اکذالک قال نعم، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے، ہم آپ کو سمجھتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ خود صحابہ میں سے امام علی نے بھی، حضرت عباس نے بھی حضرت ابو بکر کی بات کی تائید کی کہ واقعی انبیاء کی میراث مالی نہیں ہوتی. کہاں بھائی، پوری روایت پڑھا کریں نا. آپ ادھوری روایت پڑھ رہے ہیں، پوری روایت پڑھیں اگر آپ، کیونکہ آپ کے ہاں آپ کے گھر کی روایت ہے تو پوری روایت سے استدلال کریں کہ امام علی نے اور جناب عباس نے ابو بکر صاحب کو رد کیا ہے، ان کے اس بات کو اور اس دعوے کو رد کیا ہے. اب چلتے ہیں آخری کلپ جو 5واں کلپ ہے جو نہایت اہم ہے، وہ ملاحظہ فرمائیں کلپ 5. تام ہو گئی. قرآن مجید نے ان بیوت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج طیبات کی طرف نسبت فرمایا. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
یعنی نبی کی بیویوں کو کہا گیا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیت کی جمع بیوت ہے، اور بیوت کو کی اضافت نسبت کی گئی ہے حضور کی ازواج طیبات کی طرف کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. ثابت ہوا کہ وہ گھر حضور کی ازواج کے تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ان کو عطا فرما دیے تھے. صحیح بخاری کے اندر 3099 3099 نمبر حدیث ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حجرہ اور بیت کو اپنی طرف منسوب کیا. فرماتی ہے لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استأذن ازواجہ ان یمرض فی بیتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب مرض شریف بڑھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج سے یہ اجازت مانگی کہ وہ میرے گھر میں، یعنی حضرت عائشہ فرماتی میرے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی مرض کے ایام گزارنے دیں. فَأَذِنَّ لَهُ، تو حضور کی بیویوں نے حضور علیہ السلام کو اجازت دے دی. ان یمرض فی بیتی، سیدہ عائشہ اس بیت کو اپنی طرف منسوب کری کہ میرے گھر میں. اور صحیح بخاری میں 3100 اور 3101 نمبر، 3100 اور 3101 نمبر حدیث ہے. جی اب دیکھیں یار میں کیا اس بات کا جواب دوں. ایک عام معاشرے میں رہنے والا بندہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ جب اس بات کی نسبت دی جاتی ہے کہ تم اپنے گھروں میں رہو، یعنی خواتین کو کہا جائے، مثلا کسی خاتون کو کہا جائے آپ باہر نہ نکلیں، آپ اپنے گھر میں رہیں، اپنے گھر میں رہیں. کوئی بھی نہیں کہتا اپنے شوہر کے گھر میں رہیں. جی جی، حالانکہ گھر شوہر کا ہوتا ہے. گھر شوہر کا ہوتا ہے، اس کی ملکیت میں نہیں ہوتا. اسی پہ اس کا یعنی ملکیت کس کی ہوتی ہے؟ شوہر کی ملکیت ہوتی ہے، اسی کے نام انتقال ہوتا ہے، سب کچھ اس کے نام پہ ہوتا ہے. لیکن شوہر کہتی ہے، یعنی شوہر جس کے نام پہ گھر ہے، اب اس گھر کو نسبت دی جا رہی ہے بیوی سے کہ اپنے گھر میں رہو. اب اگر کوئی بھی، یعنی ایک عام بچہ، یعنی ایک بچہ بھی سمجھتا ہے یہ بات. اس طرح کے جملے تو کئی زیادہ ہیں. ویسے میں کہوں کہ میں نے فلان جگہ پہ گھر بنایا، میں نے تھوڑی بنایا، مستری نے بنایا ہے. یعنی وہاں پہ آپ جو ایک نسبت دے رہے ہیں، ملکیت آپ کی ہے، تو یہ نسبتیں ہیں، یعنی ایک نسبی معاملہ ہے. جیسا کہ خود قرآن نے بھی اس چیز کو بیان کیا. انہوں نے قرآن سے آیت پڑھی، ہم ان کو قرآن سے جواب دیتے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیں قرآن کیا کہتا ہے کہ اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دے دیا کرو اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب اللہ سے ڈرو. تم انہیں عدت کے دنوں میں ان کے گھروں سے نہ نکالو کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، یعنی ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. اب گھر اگر ان کی ملکیت ہیں تو نکالیں گے کیسے؟ نکالنے کی یعنی کیا ضرورت پیش آئی نکالنے کی؟ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر کی نسبت، اب یہاں پہ کیا ہے؟ بیوتہن. اب بیوت کی نسبت ان خواتین کے ساتھ دی گئی ہے. اب جو یہ نسبت دی گئی ہے تو آیا وہ ان کی ملکیت میں ہیں؟ نہیں. اگر ان کی ملکیت میں ہوتے تو نکالے نہ جاتی. بہترین، یعنی کیا کہا جائے یعنی پہلے استدلال کیا وہ بھی بچوں والا استدلال تھا، اب استدلال کیا وہ بھی بچوں والا. یہ مفتیوں والا استدلال نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے، ان کو ایسے استدلال کرنے تاکہ عوام کو پتہ چلے. اچھا جی، اب چلتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ان کے اپنے علماء کی زبانیں جو ہیں وہ ان کو جواب دیتے ہیں کہ ان کے اپنے علماء نے کیا بیان کیا. سب سے پہلے دیکھیں آپ فتح الباری بشارح صحیح البخاری، اس کی 6 جلد ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں پیچھے بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ان کی بیویوں کے، یعنی جس گھر میں یا جن گھروں میں ان کی بیویاں رہا کرتی تھیں، رسول اللہ کی بیویاں رہا کرتی تھیں، وہ جو گھر ہے آیا وہ ان کو بطور ارث ملا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، بطور ارث نہیں ملا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ان ورثتہن لم یرثن انہن منازلہن، کہ وہ جو ان کی منازل تھیں جن میں وہ رہا کرتی تھیں، اگر وہ ان کو بطور ارث ملا ہوتا تو ان بیویوں کے وارث جو بعد میں آئے وہ آ کر کیا کرتے؟ دعویٰ کرتے کہ بھائی ہمیں بطور ارث ملنا چاہیے. وَلَوْ كَانَتِ الْبُيُوتُ مِلْكًا لَهُنَّ، تو وہ ان کی طرف منتقل ہوتے. کن کی طرف؟ ان کے ورثاء کی طرف منتقل ہوتے اگر وہ گھر ان بیویوں کی ملکیت میں ہوتے. تو لہٰذا وہ گھر ان بیویوں کی ملکیت میں نہیں تھے، اس لیے ان کے وارثوں کو بھی نہیں ملے. خوب، اب یہ بتائیں کہ جناب ابو بکر اور جناب عمر کس حق سے وہاں پہ دفن ہوئے؟ چلیں ہم آپ کی بات یہاں تک مان لی کہ بھائی یہ ان کے خصائص میں سے، جیسا کہ ابھی ہم دکھاتے بھی ہیں. یہ ملاحظہ کریں، حوالے کے ساتھ یہ بات پیش کرتے ہیں. یہ عمدۃ القاری، یہ آپ کے اپنے علماء، شرح صحیح البخاری، بدر الدین عینی صاحب کیا بیان کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ملاحظہ کریں کہ یہ فی بیتی، وہی روایت جو یہ مولوی صاحب پیش کر رہے تھے کہ فی بیتی. اب یہاں پر جناب عائشہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں میرے گھر میں. اب وہ جو میرا گھر ہے آیا اس سے وہ ان کی ملکیت ثابت ہو جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو حضرت عائشہ نے
इसनाद किया है किसका, बैत का, इला नफ्सिहा, अपने तरफ, अपने यानी अपने वजूद की तरफ उन्होंने कहा कि ये मेरे घर में वह वजह डाले। वो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या, वो कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह की बीवियां वहां पर सुकूनत पजीर थीं, ये मुलाहिजा फरमाएं आगे नशून बेदीद कि सुकना अज़वाजिन नबी फी बुयूतिन नबी, जी कि रसूलुल्लाह की बीवियों को सकूनत का हक इख्तियार था वहां पे, जी, यानी उनका हक क्या था कि वो वहां पर सकूनत इख्तियार करें फकत। दुरुस्त है, मिनल खसाइस, ये उनके खसाइस में से था। जी आया वो उनकी मिल्कियत थी, नहीं मिल्कियत नहीं थी, फकत सकूनत, जब तक वो जिंदा हैं वो उस घर में रहेंगी, बस ये उनके खसाइस में से था कि रसूलुल्लाह की बीवियां जब तक उनकी बीवियां जिंदा हैं वो उन घरों में रहेंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर वो उनकी मिल्कियत होता तो वारिसों को पहुंचता, वारिसों को नहीं पहुंचा, गोया मिल्कियत नहीं था। जब मिल्कियत में नहीं था तो फिर ये किस हक से दफन हुए वहां पर, ये उनका यानी उनका कोई हक ही नहीं बनता था जनाब अबू बकर उमर का वहां पे, यानी गस्बी मकान पे वहां पे वो दफन हुए हैं। तो यासीन कादरी साहब की बात 100% दुरुस्त है, वो जो बयान कर रहे हैं कि वो घर उन जगह उनके बाप की थी, नहीं भाई बाप की नहीं थी, इसमें ना तौहीन है, ठीक है, और ना ही इसमें आप ये कहें कि जनाब उन्होंने कोई गलत बयानी की है।